وہ خالد مقبول صاحب فرما رہے تھے پچھلے دنوں، وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بغیر پاکستان میں نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے نہ کوئی گر سکتی ہے۔ تو خالد مقبول صاحب، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک ملک دشمن سیاسی جماعت ہیں۔ آپ کے یہ 2 نمبر سوچ اور آپ کی 2 نمبر جو یہ حرکتیں ملک میں حکومتیں گرانے کا اور بنا کے پھر بچھڑ جانے کا اور پھر ناراض ہونے کا، یہ آپ کے جو پرانے پیر تھے، جو آج بھی چھپے رستم آپ کے پیر ہیں جو کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی پیر کی شاگردی کے اندر خالد مقبول صاحب آپ یہ فیصلے پہلے بھی کرتے ہیں اور اب بھی کریں۔ ایم کیو ایم کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ ایم کیو ایم آتے ساتھ ہی کراچی کے اندر تمام بحرانوں کا خاتمہ کرے گی، ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے گی، ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، ہم نے سوچا تھا کہ بلاول تو کہتے تھے اور مراد علی شاہ کہتے تھے کہ ہمیں فیڈرل حکومت سے جو ہمارا شیئر ہے، ہمارے جو فنڈز ہمیں نہیں مل رہے، تو اب تو سب کچھ اچھا ہو گیا نا۔ اب تو پورے پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف شہد ہی شہد ہے، تو کیوں عوام اتنا زیادہ پریشان ہے؟ ایم کیو ایم کے نام کا جو خاص طور پہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو آپ نے اردو بولنے والوں کی جو جس طریقے سے نمائندگی کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے شہری اور ہمارے خاص طور پہ اردو بولنے والے آپ کو اس سیاست سے ضرور فارغ کر دیں گے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کو صحیح طریقے سے دفن کر دیا ہے، ان لوگوں کا حصہ بن کے جو کہ ان کی مرحوم والدہ کے ساتھ جو ہیں جو انہوں نے الفاظ استعمال کر کے اور ان کے ساتھ ان کی ایک وکٹمائزیشن کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کے جو کردار کا جو ایک اصل کردار تھا اس کے خاتمے میں جو لوگ اس میں انکلوڈڈ تھے ان کے ساتھ آج یہ جا کے بیٹھ گئے۔ جو واقعہ کل کراچی شہر کے اندر ہوا ہے، جس میں 4 افراد کا معلوم چلا ہے کہ انتقال ہو گیا، جس میں سے 3 جو ہیں وہ ہمارے چائنا کے شہری تھے، جن کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم ان کے غم میں جو ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ان کے غم میں ہم شریک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ چائنا ایک ہمارا دوست ہے، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہم اس کے ظاہر ہیں کہ بڑے مشکور ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا ضرور کہ ہم اس مشکل وقت میں چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے جو بھی حکومت ہو، امپورٹڈ حکومت ہے جو بھی ہے، ہم نے مل کر اس موجودہ جو ایک دہشت گردی کا جو یہ معاملات ہیں اس کو ہم نے مل کر اس پہ قابو بھی کرنا ہے، اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ میں موجودہ امپورٹڈ حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ قومی اعزاز جو ہے وہ ضرور دیا جائے، کیونکہ یہ 3 افراد جو چائنا کے تھے یہ یہاں پہ علم کا نور جو ہے وہ پھیلا رہے تھے، سو ان کو قومی اعزاز سے ضرور نوازا جائے۔ دادو کے اندر جب آگ لگی تو اس وقت بھی یہاں پہ جو منسٹرز تھے وہ اسلام آباد میں مصروف تھے ضمیر فروشوں کے ضمیروں کو مہر کے اندر ضمیر فروشوں کی ضمیر کو خریدنے کے لیے۔ لوگ یہاں پر جلتے رہے، معصوم بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ یہاں پر ان کے پاس فائر بریگیڈ نہیں تھی کہ وہاں پہ گاؤں دیہاتوں کے اندر وہاں پہ فائر بریگیڈ جاتی، وہاں پہ آگ بجھاتی، 2 دن تک وہاں پہ آگ لگی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دادو میں ان کے پاس ایمبولینسز نہیں تھی کہ جو لوگ زخمی تھے، جو لوگ جل گئے تھے، ان کو کم سے کم کسی شہر کی طرف لے کر جایا جا سکے اور ان کا علاج کرایا جا سکے۔ حالات یہ تھے کہ ان کے پاس مرہم پٹی کرنے کے بھی انتظامات نہیں تھے۔ سو یہ ثابت کرتا ہے کہ بلاول کی پھپھو جو ہیں وہ ہیلتھ منسٹری چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں۔ نہ تو وہاں پہ ہسپتالوں کے اندر ایسے انتظامات تھے، اور نہ ہی اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایمبولینسز اویلیبل تھی، نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہاں پہ فائر بریگیڈ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ سندھ کے اندر چل رہا ہے وہ پری بجٹ سیشن چل رہا ہے۔ آج ہم سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے یہ پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں، اس میں ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ پری بجٹ سیشن جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ عوام کا جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو ہماری حکومت نے اربوں روپے صوبے سندھ کو دیے، جو ان کا شیئر تھا NFC کے تحت، وہ پیسہ خرچ کہاں کیا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سال جتنا پیسہ ریلیز ہوا وہ ریلیز ہونے کے بعد کانٹریکٹرز کے پاس گیا، کانٹریکٹر سے وہ پیسہ منسٹروں کی جیبوں میں گیا، ان منسٹروں کی کہ جو کہ ضمیر فروشوں کے سودے کر رہے تھے بیٹھے سندھ ہاؤس کے اندر، اور اس کے بعد ان کے جیبوں سے پیسہ جو ہے وہ ضمیر فروشوں کے پاس چلے گیا۔ یہ جتنا پیسہ اربوں روپے جو صوبے سندھ کے اندر اس سال آیا، وہ پیسہ گیا کہاں؟ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جتنے بھی MP ایز ہیں، ان تمام MP ایز نے
مجھے ایز پارلیمنٹری لیڈر تمام ہمارے ایم پی ایس نے اپنے استعفے سائن کر کے دے دیے ہیں. ان استعفوں کی کاپیاں ہم نے آگے فارورڈ کر دی ہیں. وہ چیئرمین عمران خان کی امانت ہیں. یہ تمام ہمارے جو ہماری پوزیشنز ہیں ایز ایم پی ایز، جس دن عمران خان صاحب کا حکم آئے گا یہ تمام ایم پی ایز آپ کو اسپیکر سندھ اسمبلی کے دفتر کے باہر کھڑے نظر آئیں گے. اپنے ہاتھوں سے ان تمام فارمیلٹیز کو پورے کرتے ہوئے ہم سندھ اسمبلی سے جو ہے بہت جلد جو ہے ہم استعفے دے دیں گے. پورا رمضان کا مہینہ کراچی شہر کے اندر لوگ لٹتے رہے. پورے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی جو ہیں گھروں کے اندر ڈکیتیاں پڑتی رہیں. پورے رمضان کے مہینے میں بازاروں کے اندر عورتوں کے، نوجوانوں کے موبائل فون چھنتے رہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہزاروں موبائل فون چھن گئے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہزاروں شہر کے اندر موٹر سائیکلیں چھن گئیں. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بے شمار گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں سے غائب ہو گئیں. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو ہے وہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 2 مہینہ جو ہے وہ ضمیر فروشوں کے ضمیروں کو خریدنے میں جو ہے وہ مصروف رہی. پورے کراچی کے اندر اس وقت اگر آپ بات کریں ایک سنگین صورتحال جو ہے اس وقت پیدا ہوئی ہوئی ہے بجلی کی. بجلی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ بجلی کہاں چلی گئی ہے؟ اس امپورٹڈ حکومت کے آتے ساتھ ہی ابھی بلاول کی کانپیں نہیں ٹانگ رہی ہیں. جب اس کا کراچی شہر جو ہے یہاں پر جہاں پہ ان کی حکومت ہے، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے جہاں پر بجلی کا اس وقت سنگین بحران آیا ہوا ہے، کیوں نہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس وقت اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی؟ پنجاب اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی صرف 3.5 سال کی حکومت کے اندر ان 2 صوبوں کو ہیلتھ کارڈ دیا. لوگوں کو اتنی بڑی فیسلٹی دی کہ غریب سے غریب شخص اگر ایک چوکی دار بھی ہوگا، ایک ریڑھی والا بھی ہوگا، تو اس کے جیب میں کم سے کم 10 لاکھ روپے کا کارڈ کہ وہ اپنے اس کارڈ کو لے جا کر کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا علاج کرا سکے. اس نکمی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 14 سال اقتدار میں رہنے کے بعد 4 دور اپنے پورے کرنے کے بعد بھی صوبے سندھ کی عوام کو ایک صحت کی اچھی فیسلٹی نہیں دے سکے. اگر یہ کچھ دے سکے تو یہ بلاول اپنی پھپھو دے سکے، اور اس سے پہلے جو ہیں پھپھو کے جو شوہر تھے وہ یہاں پہ سیکٹری ہیلتھ تھے. جتنا تباہ حالی کے شکار اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صوبے سندھ کا ہوا ہے، اتنا بلوچستان کے اندر بھی یہ حال نہیں ہے.